نیند کی حالت میں بیماری بڑھنے پہ لیکسس بھی یاد آتی ہے انسان کو. لیکسس آپ نے پڑھی ہوئی ہے پہلے؟ نہیں، ذکر تو کیا ہوا ہے. کس ضمن میں ذکر کیا تھا لیکسس کا؟ ہاں، ایک دفعہ ہے فیور میں اور دوسری دفعہ ایک ہی پٹی کی ایک دوا تھی، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. کون سی دوا تھی؟ ایمونیم کارب. میں نے کہا تھا ایمونیم کارب کی بہت سی علامتیں سانپ کے کاٹے سے ملتی ہیں، اور اس کے خون کا بریک ڈاؤن اسی طرح کا ہے جیسے سانپ کاٹنے سے اوریفسس سے، جوڑوں سے، یا جوڑ سے مراد ہے ناخن اور جلد کا جوڑ، یا میوکس ممبرین کا یا بیرونی جلد کا جوڑ، وہاں سے خون جاری ہو جاتا ہے. اور ایمونیم کارب میں ایک سیاہ رنگ کا خون نکلتا ہے. بس انتڑیوں سے اگر سیپ کر کے سیاہ رنگ کا خون نکلے اور جوڑوں سے اس طرح نکلنا شروع ہو تو یہ سانپ کے کاٹے کا خیال آتا ہے، اور ساتھ ہی ایمونیم کارب کا بھی خیال آتا ہے. ایمونیم کارب سانپ کا اینٹی ڈوٹ بھی ہے، لیکن ہر سانپ کا نہیں. سانپ مختلف قسم کے ہیں، زیادہ تر ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ جو اعصاب پر حملہ کرتے ہیں، ان کا خون کے نظام سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک وہ جو خون کے نظام پر حملہ کر کے پھر مریض کو ہلاک کرتے ہیں. جو اعصابی حملہ آور سانپ ہیں ان کے اندر جو ایک تو نروس بریک ڈاؤن کمپلیٹلی، اور دل کی وہ تاریں جو دل دماغ سے پیغام لیتی ہیں، دماغ سے ملی ہوئی، ان کو باریک باریک رگیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے دماغی پیغامات دل تک پہنچتے ہیں، ان پر اثر ڈالتی ہے یہ دوا، اور اس سے چوکنگ پیدا ہوتی ہے، اور نبض کی بعض دفعہ نبض میں بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت گر جاتی ہے. ایک سانپ ہے ناجا اور ایک سانپ ہے لیکسز. ان دو کو مقابل پر رکھ کر سمجھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اعصابی سانپ کیسے ہوتے ہیں اور خون پر اثر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. خون پر اثر انداز سانپوں میں لیکسز عموماً سر فہرست شمار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور ہے بوتھراپس، وہ بھی خون پر اثر کرنے والوں میں نمایاں ہے. اور اعصاب پر اثر کرنے والوں میں ناجا کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ مشہور ہے. یہ ناجا کے مریض کو دل کی تیز دھڑکن میں بھی ناجا کو ایسے مریض میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے، اور ایسے مریض میں بھی جس کی حرکت بہت گر جائے، کیونکہ یہ انٹرفیئر کرتا ہے اعصابی پیغامات سے. جو پلسز آتی ہیں نا، جو دل کو ہر وقت بتاتی ہیں کہ اب دھڑکو، ان میں فرق پڑ جاتا ہے. ایک دفعہ ربوہ میں ہسپتال میں ایک مریض تھا جس کی نبض 30 پہ آ گئی تھی اور کوئی پیش نہیں جا رہی تھی کسی کی. تو اس کے رشتہ دار مجھے بلا کے لے گئے وقف جدید سے، اور ان کو میں نے ناجا دی، تو پھر خدا کے فضل سے ترقی کرتے کرتے 60 تک آ گئی. حالانکہ ناجا عموماً لوگ تیز پلس میں دیتے ہیں، 120 وغیرہ ہو جائے. یہاں بھی ہمارے ایک مریض تھے انگلستان میں، احمدی مخلص نوجوان، ان کو بھی میں ناجا دی تھی. ان کی پلس 120 سے 130 تک بلکہ ہو گئی تھی، اور نیچے نہیں آتی تھی. ہر وقت اس کی وجہ سے بے قراری اور رات نیند بھی نہیں آتی. جن کو نبض کی بیماری ہو، نبض کی رفتار کی تیزی کی، ان کو عموماً نیند نہیں آتی، خواہ کوئی درد نہ ہو، کوئی اور تکلیف نظر نہ آئے، مگر نیند پر اثر پڑتا ہے اس کا. دو طرح سے یہ دل کی نبض کی تیزی اثر انداز ہوتی ہے.
بعض معاملات میں دھڑکن ایسی ہے کہ اس کی آواز کانوں میں آتی ہے اور جس کروٹ آپ لیٹے ہیں اس کا کان میں ڈھول سے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جن میں کانوں میں کوئی آواز نہیں آتی مگر تیزی کی وجہ سے عجیب قسم کی آنکھ کھلتی ہے جس میں بے چینی ہے، دل چاہتا ہے نیند آ جائے مگر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی نیند کیوں نہیں آ رہی. وہاں یہ ناجا وغیرہ کی علامتیں پائی جاتی ہیں. جہاں دھڑکن نمایاں ہو وہاں ایکونائٹ اور بیلاڈونا، جہاں دھڑکن کی آواز آتی ہے، وہ زیادہ مریض کے قریب ہیں. جہاں دل کی دھڑکن کی آواز تنگ کرتی ہو مریض انسان کو، وہاں ضروری نہیں کہ دل کی تکلیف ہے بلکہ بسا اوقات معدے کی تکلیف ہوتی ہے. معدے میں اگر ہوا اکٹھی ہو جائے اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جافا پڑنا، اردو میں کہتے ہیں تشنج، انگریزی میں اسپیزمز، یہ اسپیزموڈک کیفیت سے جو پیلورک اینڈ پہ معدے میں ہو، بعض دفعہ معدہ تن جاتا ہے ہوا سے اور ہوا نیچے کی طرف حرکت نہیں کرتی. ایسی صورت میں لیٹنے پر بہت تیز دل کی دھڑکن کی آواز آتی ہے جیسے ڈھول بج رہا ہے اندر کوئی. اور اگر یہ مرض زیادہ ہو جائے تو بعض دفعہ ایسا مریض سوتے میں جھٹکے کے ساتھ آنکھ کھول دیتا ہے، یا سونے سے پہلے ہی جھٹکا لگتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے. بار بار غنودگی ہوتی ہے، بار بار دھکا سا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈایافرام جو نچلے حصے کو معدے کے دل والے حصے سے الگ کرتا ہے اور سانس کو آنے جانے میں، سانس کو لانے میں ڈایافرام کا اصل دخل ہے. ڈایافرام اوپر جائے تو سانس باہر نکلتا ہے، ڈایافرام نیچے جائے تو سانس اندر کی طرف آتا ہے. تو ڈایافرام پش ہو جاتا ہے اوپر معدے کی ہوا سے، اور بعض دفعہ وہ صرف سانس پر اثر انداز ہوتا ہے، گہرے سانس نہیں آ سکتے، چھوٹے چھوٹے سانس ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ دل کو لگتا ہے کہ مس کر رہا ہے. اگر دل کو مس کرے تو جھٹکے کے ساتھ آنکھ کھلتی ہے اور ایسا مریض بعض دفعہ کئی رات سو نہیں سکتا. اس لیے اس کی الگ دوائیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ہر تیز نبض ایک طرح سے ٹھیک نہیں ہوگی، ایک قسم کے علاج سے ٹھیک نہیں ہوگی. اس کے نبض کے مزاج کو پہچاننا، دواؤں کے مزاج کو پہچاننا، ان کو اس مزاج سے ملانا، یہ ہے اصل ہومیوپیتھ کا کام. اس لیے مشکل کام ہے. اب ایلوپیتھی میں تو ڈاکٹر کوئی سیڈیٹو دے دیں گے تو گھر آ کے آرام سے سو جائیں گے، چاہے مریض کا برا ہی حال ہو جائے پیچھے، کیونکہ اصل بیماری نہیں نا پتہ لگی. سیڈیٹو دیا، یعنی مسکن دوا دے دی تو مریض سمجھے گا کہ آرام آ گیا ہے لیکن وہ اصل وجہ دور نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے بعض دفعہ پھر اریٹیشن بڑھتے بڑھتے وہ مستقل بیماری بن جاتی ہے، ایک اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس سے، اور وہاں پھر سیڈیٹو کام نہیں دیتے، پھر اور دوائی تلاش کرنی پڑتی ہے. اس لیے اصل مرض کو دور کرنا سب سے زیادہ اہم ہے. اور اگر علامتیں صحیح ہوں گی تو مرض دور ہوئے بغیر مریض آرام محسوس نہیں کرے گا.